الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اس سے پہلے کئی ہفتے سے اندلس میں جو مسلمانوں کی حکومت رہی تھی اس کے ابتدائی حصے پر بات چل رہی تھی، اور یہ بنو امیہ کا خاندان تھا جس کی حکومت اندلس میں 138 ہجری سے 422 ہجری تک رہی، اور اگر عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 755 سے 1031 AD بنو امیہ کی حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر دوسرے خاندانوں کی رہی ہے جس کا ذکر آگے آئے گا، اور یہ تقریباً 284 سال ہوتے ہیں۔ 284 سال مسلمانوں نے بنو امیہ کے خاندان سے حکومت کی، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا جو تقریباً میں نے عرض کیا تھا کہ 800 سال کے قریب چلا۔ اس دور میں مسلمانوں کے جو بڑے بڑے کام ہیں ان میں علم اور ادب کی خدمت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے تجارت کے میدان میں بڑی ترقی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ دستکاری، جو ہاتھ سے کیے جانے والے جتنے بھی کام تھے اس میں بہت مہارت حاصل کی، صنعت و حرفت میں، اور اسی طرح سے ایگریکلچر میں بھی مسلمانوں نے بڑی ترقی کی۔ اس دور میں جو بڑی شخصیات وجود میں آئی ہیں ان میں ایک نام رازی کا ہے، ابو بکر رازی۔ ابو بکر رازی کو اس دور کے بڑے طبیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی پوری دنیا میں آج بھی سب سے بڑا طبیب اور سب سے بڑا ڈاکٹر رازی کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایران کے علاقے میں تھا۔ اسی دور میں کچھ زمانے کے فرق کے ساتھ اندلس کی سرزمین پر زہراوی پیدا ہوئے۔ زہراوی کو آج یورپ میں ابو القیسس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ زہراوی عبد الرحمن کے زمانے میں بھی رہے اور الحکم کے زمانے میں بھی، دو بادشاہوں کے زمانے میں رہے، اور اصل یہ درباری طبیب تھے، اور سرجری انہی کے ذریعے سے شروع ہوئی۔ یہ اپنے دور کے بڑے سرجن بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیمسٹ بھی تھے، اور انہوں نے فن جراحی میں ایک کتاب لکھی تھی التصریف کے نام سے، اور اس کتاب کے ترجمے کے ذریعے سے ہی سرجری کے علم میں دنیا میں ترقی کی۔ اسی طرح اسی دور میں ایک بڑا نام تھا عباس بن فرناس کا، جس نے پہلی بار کوشش کی تھی پرندوں کا مطالعہ کرنے کی کہ پرندے کس طرح سے اڑتے، اور وہ گھنٹوں بیٹھ کر یہ دیکھا کرتا تھا کہ پرندوں کے اڑنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کی تکنیک کیا ہوتی ہے، یعنی ایرو ڈائنمکس کا بغور انہوں نے مطالعہ کیا تھا، اور ایک دن یہ اعلان کیا تھا کہ انسان بھی پرندوں کی طرح اڑ سکتا۔ جب لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تو انہوں نے اس اپنی تھیوری کو ایک عملی شکل دینے کے لیے اور عملی مظاہرہ اس کا پیش کرنے کے لیے لوگوں کو جمع بھی کیا، اور دو ایسے ونگز بنائے جو ان کے سائز کے اور وزن کے مطابق تھے، اور پھر
جو قرطبہ شہر تھا، کورڈوبا شہر جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس کے قریب ہی ایک پہاڑی پر چڑھ کر اڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے بھی ایک چھوٹی سی کوشش اس سلسلے کی ہو چکی تھی، لیکن عباس بن فرناس وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بھاری تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے اور ان کے سامنے یہ دکھایا کہ کیسے ہوا میں اڑا جا سکتا ہے، لیکن ایک لمبی چھلانگ انہوں نے لگائی اور جا کر گر گئے، لیکن تھوڑی دور ہوا میں رہے۔ اس وقت ان کی عمر 65 سے 70 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور یہ تاریخ کا ہوا میں اڑنے والا پہلا انسان ان کو قرار دیا گیا ہے۔ لیکن عباس بن فرناس ہمیشہ یہ سوچتے رہے کہ میں دیر تک یہ کام کیوں نہیں کر سکوں، اور اس دور کے بڑے سائنٹسٹ میں ان کا نام آتا ہے، اور بھی کئی انہوں نے انوینشنز کی ہیں، لیکن لینڈنگ کے درمیان یہ ناکام ہو گئے تھے۔ غور کیا تو پتہ چلا کہ پرندے جب زمین پہ اترتے ہیں تو وہ اپنی دم کا بھی سہارا لیتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ناکامی ہوئی تھی۔ ان کی غلطیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے جو تجربے کیے گئے اس میں پھر لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی، لیکن عباس بن فرناس کا نام اس میں جلی حرفوں سے لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا کو یہ سبق سکھایا کہ کیسے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس دور کے علماء میں دیکھیں تو بے شمار نام ہیں، قرطبہ اور شاطبہ وغیرہ کے علاقے میں، یعنی ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ پیدا ہو۔ قرطبی کے نام سے اور شاطبی کے نام سے بہت سے علماء ان کے نام پر لگتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جہاں سے علمی کارنامے انجام دیے گئے وہ قرطبہ کا شہر، یعنی کورڈوبا کا یہ حال تھا کہ اس کی حیثیت ایسی تھی کہ بغداد کے بعد دنیا کا سب سے مشہور اور علمی شہر سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں لندن اور پیرس بھی چھوٹے چھوٹے سے شہر تھے، اور وہاں کی سڑکیں بھی کچی تھیں، اور ڈرینیج کا بھی صحیح نظام نہیں تھا اس وقت یورپ سے لوگ قرطبہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، چونکہ قرطبہ میں بہت ترقی تھی اپنے کلچر اور سویلائزیشن کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی۔ اس زمانے میں یورپ میں زیادہ تر لوگ لکھنے پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے، اگر چرچ کے کچھ پادریوں کو اور عام جو امیر کبیر لوگ ہوتے تھے ان کو چھوڑ دیں تو زیادہ تر لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اندلس کا ہر مسلمان لکھا پڑھا ہوتا تھا۔ میں اسپین کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اور اس وقت فرانس کے بادشاہ کے کتب خانے میں صرف 600 یا 700 کتابیں تھیں۔ اس کے برخلاف اگر دیکھا جائے تو قرطبہ میں لوگوں کے پاس پرسنل لائبریری ہوتی تھی، ذاتی کتب خانے ہوتے تھے جن میں ہزاروں کتابیں ہوتی تھیں، اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ شاہی کتب خانے میں جو رویل لائبریری تھی اس کے اندر تقریباً 4 لاکھ کتابیں تھیں، اور کتابوں کو رکھنا ایک قسم کا اس زمانے میں ایک فیشن سمجھا جاتا تھا، لیکن علم کی ترقی بھی اسی اعتبار سے ہوتی تھی۔ میں نے فیشن کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بہت سے لوگ صرف کتابیں سجانے کے لیے بھی رکھتے تھے، لیکن کوئی گھر بغیر کتابوں کے اور لائبریری کے مکمل نہیں ہوتے تھے۔ اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کا علم سے کیا تعلق تھا اور کیا رشتہ تھا کہ وہ کم سے کم درجے میں اگر نہ بھی پڑھنا ہو تو اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ وہ لائبریری اپنے گھروں میں بھی بنائیں۔ قرطبہ تو خیر ایک ایسا شہر تھا کہ جامع قرطبہ اور مدینۃ الزہرا وغیرہ جیسے بڑے شہر اور بڑی مسجدوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا تھا، لائبریریوں کی وجہ سے اور بڑے بڑے علماء اور سائنٹسٹ کی وجہ سے۔ لیکن مسلمانوں نے جو یہ
بنو امیہ کے خاندان سے 284 سال وہاں حکومت کی۔ اس زمانے میں اور بھی دوسرے شہروں میں بہت سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ مجھے یاد آتی ہے یحییٰ بن یحییٰ کی، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اس زمانے میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہی کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور امام مالک کی مجلس میں اور بھی بہت سے لوگ تھے جو ان کے شاگرد تھے اور وہاں علم حاصل کر رہے تھے۔ اسی دوران باہر سے ہاتھی گزرا، تو کلاس سے نکل کر بہت سے بچے ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، لیکن یحییٰ وہاں بیٹھے رہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ تمہارے اندلس میں ہاتھی نہیں ہوتے، تم بھی دیکھ آؤ۔ تو یحییٰ نے کہا تھا کہ ہم اتنی دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ یعنی انہوں نے کلاس سے نکلنا گوارا نہیں کیا تھا استاد کی اجازت کے باوجود۔ اس کا فرق یہ پڑا کہ وہ بہت بڑے عالم ہوئے اور اپنے دور میں جا کر وہاں قاضی بنے اندلس میں جا کر، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی کتاب لکھی تھی موطا امام مالک، وہ انہی کے ذریعے سے اس علاقے میں پہنچی، اور آج بھی اندلس اور موروکو اور اس پورے علاقے میں سب سے زیادہ مالکی لوگ بستے ہیں، اور مالکی فقہ اور موطا امام مالک کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں اس شہر میں اس دور میں اندلس کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، اس کے باوجود بھی قرطبہ کے علاوہ ایک دوسرا بڑا شہر تھا اشبیلیہ کے نام سے، جہاں جہاز بنانے کا مرکز قائم کیا گیا تھا، اور وادی کبیر کے نام سے جو دریا تھا اس کے کنارے پر یہ شہر واقع تھا۔ تیر اور کمان میں یہاں کمان بنائے جاتے تھے، اور یہاں کی کمان بہت اچھی سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح سے کنسٹرکشن میں بھی، گارڈننگ میں بھی اشبیلیہ کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہاں کے مٹی کے برتن بھی بہت مشہور تھے۔ تو قرطبہ کے بعد اشبیلیہ کو بہت شہرت حاصل تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک شہر تھا جس کا نام تھا طلیطلہ۔ طلیطلہ آج بھی یہ شہر موجود ہے، جیسے قرطبہ بھی موجود ہے۔ یہ میڈرڈ سے قریب واقع ہے، اور طلیطلہ میں جو تلواریں بنائی جاتی تھی وہ دنیا بھر میں جاتی تھی۔ اسی طرح سے زعفران کی کاشت وہاں کی بہت مشہور تھی، اعلیٰ درجے کی زعفران تیار کی جاتی تھی۔ اسی طرح سے وہاں کا جو آب و ہوا اور ایٹماسفیئر تھا وہ بہت اچھا تھا۔ تقریباً 386 سال وہاں مسلمانوں نے حکومت کی، اور قرطبہ میں 550 سال حکومت کی۔ اسی طرح ایک شہر تھا بلنسیا کے نام سے۔ بلنسیا بھی بہت مشہور تھا زعفران کے لیے بھی اور باغوں کے لیے، پھلوں کے لیے، اسی لیے اس کو خوشبوؤں کا شہر کہا جاتا تھا۔ ریشم کے کپڑے بھی یہاں تیار کیے جاتے تھے، اور شاطبہ کا شہر یہاں سے بہت قریب تھا، جو یورپ میں کاغذ تیار کرنے کے لیے، پیپر تیار کرنے کے لیے سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اور بلنسیا عام طور سے اریگیشن کے لیے، آبپاشی کے لیے بھی بہت مشہور شہر تھا۔ اسی طرح ایک شہر تھا جس کا نام تھا مرسیا۔ یہ بھی بلنسیا سے بہت ملتا جلتا شہر تھا، بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہاں کی قالینیں بہت مشہور تھیں، اور یہاں کے دھاری دار کپڑے بہت مشہور تھے اور دنیا بھر میں جایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے 600 سال تک تقریباً مسلمانوں نے یہاں حکومت کی۔ المیریہ نام کا ایک شہر تھا، یہاں بھی مختلف اسلحے بنائے جاتے تھے، جہاز بنائے جاتے تھے۔ میووں کی کثرت کے لیے بھی یہ شہر مشہور تھا، اور یہاں کا جو سی پورٹ تھا، بندرگاہ تھی، وہ بھی تجارت کا بڑا مرکز تھا، اور نارتھ افریقہ سے جو جہاز آتے تھے وہ یہیں ٹھہرتے تھے۔ اسی طرح ایک مشہور شہر جو آخری شہروں میں میں ذکر کروں گا وہ مالقہ ہے۔ المیریہ کی طرح یہاں بھی بڑا سی پورٹ تھا،
یہاں کے انجیر دنیا بھر میں مشہور تھے. اس زمانے میں بھارت میں ہمارے ملک میں بھی انجیر مالقہ سے آتے تھے. اور زوال کے زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہاں پر مسلمان شراب بھی بنانے لگے. اور حیرت یہ ہے کہ اس زمانے کے ایک بادشاہ نے، جو بگڑے نواب تھے، انہوں نے مرتے وقت یہاں تک دعا کر دی تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کی تمام چیزیں مانگتا ہوں، جیسے اشبیلیہ کے انگور اور مالقہ کی شراب. یعنی اشبیلیہ میں انگور اتنے مشہور تھے اور مالقہ میں شراب اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی دعا میں بھی اس کو مانگ لیا. لیکن یہ تو محض ایک لطیفے کی بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو یہ شہر تھے اشبیلیہ، جسے سویل کہا جاتا تھا، تولیطلا ٹولیڈو کے نام سے مشہور تھا، ویلنسیا، مالقہ، یہ وہ شہر تھے کہ جہاں مجموعی طور پر مسلمانوں نے بہت سے کارنامے انجام دیے، جن میں سے چند کا ذکر ہم نے کیا. ایک تو یہ کہ کپڑوں کی تجارت، اسی طرح جہاز کی تجارت، اسلحے بنانے کی تجارت، ریشم کی اور میووں کی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء اور اسکالرز پیدا کیے، جن میں سے ہم نے زہراوی کا ذکر کیا. ضمناً ہم نے رازی کا بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ اندلس کے نہیں تھے. زہراوی تھے جو اپنے دور کے سب سے بڑے سرجن تھے. اور اسی طرح ہم نے ذکر کیا عباس ابن فرناس کا، کہ دنیا میں جب بعد میں جہاز بنائے گئے یا پیراشوٹ بنائے گئے تو اس میں عباس ابن فرناس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. یورپ میں آج بھی ان ناموں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور ان کے ریسرچ کو پڑھایا جاتا ہے. اب سائنس اتنی زیادہ ترقی کر گئی، آبزرویشنز اتنے بڑھ گئے، اسپیس میں لوگوں نے اتنی ترقی کر لی، ٹیکنالوجی کے دور میں یہ نام پیچھے چھپ گئے، اور مسلمانوں میں نے اس کے تسلسل کو جاری نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا سکے کہ مسلمانوں کا سائنسی کارنامہ کیا تھا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں بڑے سائنسی کارنامے پیش کیے، اور علم کا یہ چرچا تھا کہ نہ صرف مردوں میں بلکہ عورتوں میں بھی، نہ صرف اندلس میں بلکہ پوری دنیا میں. آپ یاد کیجئے کہ موروکو کا جو شہر ہے فیس کے نام سے، فاس جسے کہا جاتا ہے، دنیا کی پہلی یونیورسٹی وہاں قائم ہوئی تھی جامعۃ القرویین کے نام سے، اور اس کو قائم کرنے والی ایک مسلمان خاتون تھی، فاطمہ فہریہ. اس نے وہ یونیورسٹی قائم کی تھی. کتنی خواتین تھیں جنہوں نے مسجدیں قائم کی تھیں اور ان کے اندر تعلیمی ادارے بنائے تھے. کتنی خواتین تھیں جنہوں نے دنیا بھر میں سفر کر کے حدیث کا علم حاصل کیا تھا اور پھر آ کر اپنے علاقوں میں اس علم کو پھیلایا تھا. تو یہ وہ تاریخ کا چھوٹا سا حصہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بعد کے دور میں جو علم کو تقسیم کر دیا گیا کہ دین کا علم اور شریعت کا علم لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو حاصل رہے، کچھ وہ لوگ ہوں جو دوسرے علوم کو حاصل کریں، لیکن جنہیں دین اور شریعت کا علم حاصل ہے انہیں دنیا کی دوسری تعلیم کا علم نہ ہو. اس کی وجہ سے جو مسلمانوں کو نقصان ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ پڑھیں اور اس سے واقفیت حاصل کریں کہ علم کا کیسا چرچا تھا اور مسلمانوں کے کیسے شہر تھے، اور اس میں خاص طور سے بغداد اور کورڈوبا کی ہسٹری پڑھنا ضروری ہے کہ کس تیزی سے وہاں علم کے چرچے تھے. اور آج بھی اگر محدود پیمانے پر بھی کوشش کی جائے تو دوبارہ وہ زرعی دور واپس آ سکتا ہے، اور مسلمانوں میں آج بھی استطاعت ہے کہ ان کے بچے آنے والے زمانے میں دونوں طرح کی تعلیم سے واقف ہو سکتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج کی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مسلمان سائنٹسٹ نہیں ہیں. افسوس یہ ہے کہ مسلم ممالک ان کا استعمال نہیں کر رہے ہیں یا اپنے یہاں ان کو روک نہیں پاتے. ہجرت الادمغہ کہا جاتا ہے کہ دماغوں کی جو ہجرت ہے، مائیگریشن ہے اعلیٰ دماغ لوگوں کی یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف، جہاں علم کی قدر ہے، اس کی وجہ سے ان سائنسدانوں کے نام چھپے ہوئے رہتے ہیں، ان کے کارنامے چھپے ہوئے رہتے ہیں
ورنہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑے سائنسی اداروں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کی خدمات سے یہ سارے کام وجود میں آ رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حوصلے سے کام لیا جائے اور علم کو اہمیت دی جائے اور ترقی کی طرف توجہ دی جائے اور صرف مال کو بنیاد نہ بنایا جائے تو آج بھی یہ دور واپس آ سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے کچھ کرنے کی توفیق دے اور ہمارے کاموں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔